رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد احترام و تکریم یادگار اسلاف مخدوم اہل سنت، ہم سب کے سروں کے تاج حضرت علامہ قبلہ مفتی نذیر احمد قریشی صاحب، اللہ کریم ان کا سایہ ہما پایا ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے اندر موجود رکھے۔ یقیناً ان کا وجود مسعود محض روہیلہ والی کے لیے نہیں، پورے جنوبی پنجاب کے لیے باعث رحمت اور باعث تصحیح عقائد ہے کہ آپ نے جو دین کی خدمت کی، سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں کو عقیدوں کی صحت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ کریم ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم حافظ محمد رمضان صاحب کو کروٹ کروٹ جنت کی راحت نصیب فرمائے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، لواحقین کا اپنی طرف سے خیرات کا اہتمام کرنا، ان کے لیے باعث بخشش و مغفرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ احباب ذی وقار، جب کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اپنے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں زندوں کے ذمہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ ان حقوق کی بجا آوری زندوں پر لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے مسلمان کے حقوق میں سے پہلا حق اس کی سنت کے مطابق تجہیز و تکفین ہے۔ میت کو غسل دینا، سنت کے مطابق کفن پہنانا، نماز جنازہ سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کئی ایسی احادیث مبارکہ روایت ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے بھی اپنے غلاموں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ جب جنازہ کی ادائیگی سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں میت کے گھر، تو بجائے گپ شپ کرنے کے، بجائے کوئی اور دنیا جہان کی باتیں کرنے کے، آقا علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کیا کریں جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت میں چھوڑی ہے۔ جنازہ کی ادائیگی سے پہلے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی میت کا حق ہے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ میت کا حق، نماز جنازہ سے پہلے اعلان کرنا، اس کے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو بتانا یہ میت کا حق۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے اس کے ذمے اگر کسی کا قرضہ تھا یا خدا نخواستہ اس نے کسی کا حق مارا ہوا تھا، اس کے مال میں سے اس حق کی وجہ آوری کرنا یہ میت کا حق۔ کئی جنازے آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں ایسے تھے جہاں حضور تشریف لے آتے پھر واپس تشریف لے جاتے، کیونکہ ان کے ذمے لوگوں کے قرضے ہوتے، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے
جن کے ولی خود اللہ کے محبوب بن کے ان کے قرضے کی ادائیگی فرماتے، پھر خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یہ محض کہہ دینا کہ بھئی اس نے اگر کسی کا کچھ دینا ہو یا کوئی لین دین ہو تو وہ رسا حاضر ہیں، اور وہ لینے والے اگر حاضر ہو بھی جائیں تو پھر جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ یہ رسمی جملے نہیں ہیں، یہ میت کا حق ہے کہ اس کے ذمے سے قرضے کو اتارا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز جنازہ کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے، جنازہ کو کندھا دیا جائے، قبرستان تک اس کو لے جائیں، قبر کے حوالے کریں، قبر کے حوالے کر کے پھر اس کے لیے قبر پر دعا کا اہتمام کریں، یہ اس کے لیے اس کا حق ہے۔ پھر جب سارے لوگ رخصت ہو جائیں، دو احادیث مبارکہ ہیں کہ جب ہم اپنے کسی عزیز کو قبر کے حوالے کر کے واپس آتے ہیں اور اس سے نکیرین سوالات کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، مرنے سے پہلے اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، ما علمک فی حق ھذا الرجل، اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرنے سے پہلے تیرا عقیدہ کیا تھا۔ جب یہ سوالات اس سے ہوتے ہیں تو شیطان نے چونکہ اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں ہر محاذ پہ ہر مقام پہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو وہ قبر میں بھی آتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے میت سے کہ تیرا رب کون ہے، ابلیس اپنی طرف اشارے کرواتا ہے تاکہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اور دوسری حدیث مبارک صحاح ستہ کتاب الاذان کے ہر چیپٹر اور ہر باب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس جگہ اذان دی جائے وہ جگہ شیطان کے حملے سے پاک ہو جاتی ہے، شیطان کی نحوست سے، اس کے وجود سے، اس کی شرارت سے پاک ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب سارے لوگ رخصت ہو جائیں تو مرحوم کی قبر پہ اذان دینا تاکہ وہ نکیرین کے سوالات میں مشکل میں مبتلا نہ ہو اور شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جائے، اذان دینا اس کی قبر پر یہ اس کا حق ہے۔ پھر جب آپ واپس آئیں اس کو دفن کر کے شرعی اصولوں کے مطابق اس کے شرعی ورثاء میں اس کے ترکے کو تقسیم کرنا، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کو تقسیم کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ اب نہ ختم ہونے والا جو اس کا آخری حق رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار، اس کے اعزہ، اس کے اقربا، اس کے بیٹے، اس کی اولاد اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دعاؤں کے اہتمام میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے 20 سے 22 ایسی جگہیں، ایسے مقامات، ایسے اوقات منقول ہیں جن میں دعائیں کی جائیں تو اللہ رد نہیں فرماتا۔ ان دعاؤں میں سے ایک اجتماعی دعا بھی ہے، جب لوگ کرتے ہیں تو اللہ اجتماعی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ جو کلخانی کا اجتماع ہوتا ہے یہ بھی دراصل اجتماعی دعا کے ذریعے اللہ کے حضور اس مرنے والے کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرنے کا ایک بہانہ ہے، تاکہ اجتماعی دعا جب اللہ کے حضور جائے تو اس دعا کے ذریعے ہمارا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے اس کو نفع پہنچے، اس کو فائدہ پہنچے جس کے لیے ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ تعالی الا شفعہم اللہ فی، کسی بھی مسلمان کے فوت ہو جانے کے بعد اگر اس کے لیے 40 بندے، کم از کم 40 بندے اللہ کے حضور اجتماعی دعا کر دیں، اللہ کریم ان 40 بندوں کی دعا کو، سفارش کو، شفاعت کو اور مانگی ہوئی دعا کو اس فوت ہونے والے بندے کے حق میں رد نہیں فرماتا۔ تو یہ کلخانی کا اجتماع دراصل اجتماعی دعا طلب کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس اجتماع کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد اجتماعی دعا کرنا، اور وہ میں بتا چکا، جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دعوات مستجابات،
3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہے مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی دعا، یا ایک روایت میں ہے اولاد کی دعا والدین کے حق میں۔ اللہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ جمعہ کے دن اللہ نے ایک گھڑی، ایک ساتھ ایسی رکھی ہے جس میں اللہ کریم کی جانے والی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ لا يرد الدعاء فی جوف اللیل الآخر، تہجد کے وقت کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ اذان ہو جائے، اقامت کہی جانی ہو، اس دوران جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بارش ہو رہی ہو، چونکہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ کے فرشتے کا نزول ہوتا ہے، اس وقت کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ مرغ جب بانگ دیتا ہے، یہ اس وقت دیتا ہے جب مرغ کو فرشتہ نظر آتا ہے، اس وقت کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ ایسے بہت سے مقامات اور جگہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے دعا کی قبولیت کی وجہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک دعا اجتماعی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں مختلف مسالک کی تبلیغی جماعتیں ہیں، ان کے جب تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، آخری دن لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اجتماع میں، جوک در جوک لوگ شرکت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں بھئی آج آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آج دعا ہونی ہے، آج دعا ہونی ہے، ہم نے دعا میں شرکت کرنی ہے۔ تو اجتماعی دعا کی قبولیت وہ متفقہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ کلخانی کا پہلا مقصد ہے، اجتماعی دعا کرنا۔ اور یہ میت کا حق ہے کہ اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ کلخانی کے دن تک آپ اس کے لیے دعا کریں، کلخانی کا دن یہ عہد کا دن بھی ہوتا ہے۔ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مولا جس طرح آج ہم نے تیری دی ہوئی توفیق سے اہتمام کے ساتھ ٹائم نکال کے تیرے حضور، تیرے پاس آنے والے ہمارے رشتہ دار کے لیے ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، آئندہ بھی ہم اسی طرح دعائیں کرتے رہیں گے، اور یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کلخانی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چٹی تھی، ہم نے اتار لی، ذمہ داری تھی وہ اتر گئی، اب ہم اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ اب کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ قبرستان کے پاس سے بھی گزریں تو پھر سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی آبا و اجداد کو، اس قدر ہم ان کو بھلا دیتے ہیں۔ کلخانی کا دن جہاں اجتماعی دعا کا دن ہوتا ہے، وہاں یہ عہد کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، مولا آئندہ بھی ہم اپنے مرحومین کو اسی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اصل ہے دعا کرنا۔ جہاں تک تعلق ہے مالی صدقہ و خیرات کا کہ آپ دیگیں بناتے ہیں، لنگر بناتے ہیں، یہ اللہ کریم نے خیرات کرنے والوں کی توفیق پہ رکھا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرما رکھا ہے اس میں سے اپنی توفیق کے مطابق ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ کلخانی کا یہ تصور بالکل مجہول ہے، اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنی عزت رکھوانے کے لیے، لوگوں میں اپنی ناک رکھوانے کے لیے آپ قرضے اٹھائیں، مرحوم کا بے جا مال بیچیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا مال چھوڑا ہوا اور درخت اور ان کی زمین اور قرضے ان کے نام پہ اٹھا کے محض کلخانی کریں۔ شریعت ایسی کلخانیوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی خیرات کا اہتمام کریں، کم ہیں، لیکن جن کو توفیق نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مجبور کر کے قرضوں کے نیچے دبا کے خیراتیں کریں، اللہ ایسی خیراتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو مالی صدقہ بندے کی توفیق پر ہے، یہی حکم چہلم پر ہے، یہی حکم جمعراتوں میں ہے۔ جمعراتوں کا 7 جمعراتوں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تھے حضرت مجاہد، ان سے جو روایت ہے اس میں ہے کہ ان ارواح المومنین یاتون بکل لیلۃ الجمعہ، ہر جمعرات کو تمہاری جو فوت شدہ روحیں ہیں ان کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے 7 جمعرات میں رسم کے طور پر بنا رکھی ہیں، اور وہ بھی اس طرح
کہ جی ایک جمعرات اس نے کرنی ہے، دوسری جمعرات اس نے کرنی ہے، تیسری جمعرات اس نے کرنی ہے، چوتھی اس نے کرنی ہے۔ اب ان کے پاس آج اگر اپنا کھانے کا کچھ نہیں ہے گھر میں، جمعرات انہوں نے کرنی ہے لازمی۔ تو اصل ہے دعا کرنا، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی ہماری ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں پروگراموں میں۔ جب دعا کا وقت آتا ہے تو آ کے مولانا صاحب کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے حضرت دعا کو تھوڑا لمبا کر دیں، پیچھے سے مہمان آ رہے ہیں وہ شریک ہو جائیں۔ حضرت دعا کو تھوڑا لمبا کر دیں، کھانا تقسیم ہو جائے۔ حضرت ختم کو دعا کو تھوڑا لمبا کر دیں تاکہ مزید جو پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں وہ شریک ہو جائیں۔ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور لفاظی کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اللہ یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، لیکن دل اور دماغ میں بات یہ چل رہی ہے کہ دیکھیں کھانا تقسیم ہو گیا ہے، لوگوں نے شرکت کر لی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کا کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ ہاتھ ہم نے اس کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور دل اور دماغ کی توجہ کسی اور طرف متوجہ ہے۔ تو آپ بتائیں اللہ رب ذوالجلال اس دعا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ دعا میری بارگاہ میں کی جا رہی ہے یا محض اپنے انتظامات کو پورا کرنے کے لیے بڑھائی جا رہی ہے؟ تو ہر چیز آج دکھلاوے کی نظر ہو گئی ہے، ریاکاری کی نظر ہو گئی ہے۔ جہاں ہماری نمازیں ریاکاری کی نظر ہو گئیں، حج اور عمرے ریاکاری کی نظر ہو گئے، آج ہماری قربانیاں دکھلاوے کی نظر ہو گئیں، آج ہماری جملہ عبادات حتیٰ کہ میلاد کے پروگرام بھی مقابلے کی صورت میں ہم کرتے ہیں، کلخانیاں بھی مقابلے پہ آ گئی ہیں۔ جی فلاں کے والد کی کلخانی ہوئی، وہ اتنی بڑی تھی اور ہم نے اپنے والد کی ہم اس سے بڑھ کر 4 گنا انتظام کریں گے۔ بتائیں کہ اس عمل کو پھر قبولیت کہاں سے ملتی ہے؟ جس عمل سے اس کی مقصدیت فوت ہو جائے وہ عمل خود بخود فوت اور برباد ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کی مقصدیت ہے اللہ کی رضا کی طلب۔ جب ان اجتماعات میں اللہ کی رضا کا حصول نہ رہے تو وہ مقصد خود بخود ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا مقصود ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرنا۔ ہمیں ہر روز ایسے اجتماعات نصیب ہوتے ہیں، جنازوں میں دعائیں کر رہے ہیں، کلخانی میں دعائیں کر رہے ہیں، تیسرے میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، جمعہ کے اجتماع میں دعائیں کر رہے ہیں، محفل سیرت ہو رہی ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دعائیں ہمارا مقدر نہیں تبدیل کر رہی، حالات دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دعائیں وہ دعائیں نہیں رہی جو اللہ کے حضور پہنچے تو ہماری تقدیر کو بدل دیں۔ ہم فقط رسمیں پوری کرنے کے لیے آتے ہیں کہ تلاوت ہوگی، نعتیں ہوں گی، علماء کے خطاب ہوں گے اور پھر اس کے بعد ختم ہوگا، ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، چہرے پر ڈالیں گے اور چاول کھا کے واپس آ جائیں گے۔ یہ رسمیں جو بنا رکھی ہیں ان رسموں نے دین کی روح کو ہمارے اندر سے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم دین کے معاملے میں پچھلے سال کی بنسبت اس سال پیچھے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والے سال میں دینی بنیادوں پر دین کے معاملے میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے۔ ایک یہ مقصد ہے اجتماعی دعا۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کلخانی کے اجتماع کا جمع ہو کے اس بات کا عہد کرنا کہ باری تعالیٰ جس طرح تیری بارگاہ میں حافظ رمضان صاحب آئے ہیں ہم نے بھی تیرے حضور ایسے ہی آنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر موت اور فکر آخرت۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ البقرہ کی ابتدا میں متقین کے اوصاف بیان فرمائے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ 5 اوصاف بیان کر کے چھٹا وصف جو ان کا بیان فرمایا متقین وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کا توق، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے اور حضور کی غلامی کا توق جن کے گلے میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ دنیا میں جہاں کہیں رہیں ان کی مصروفیت جو بھی ہو لیکن آخرت کی یاد کو کبھی نہیں بھولتے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو نہیں بھولتے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر موت اور فکر آخرت۔ یہ کلخانی کا دوسرا مقصد ہوتا ہے۔ تیسرا مقصد درس و تدریس اور دین کی تبلیغ، دین حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں جتنے پروگرام ہم عامت الناس آئے روز اٹینڈ کرتے ہیں،
میرے خیال میں اتنی انتظام کے ساتھ تو مدرسوں میں بھی شاید چھٹیاں ہو جاتی ہوں، اہتمام کے ساتھ دین نہ پڑھایا جاتا ہوں، لیکن حالت کیا ہے ہماری دین میں؟ ہر جنازے کے وقت جب تک امام نیت نہ بتائے تو ہمارا نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ ہر عید کے دن جب تک امام نیت نہ بتائے، طریقہ نہ بتائے، تو بغیر طریقہ بتائے اگر نماز پڑھا دے تو امام کے گلے ہم پڑ جاتے ہیں نماز کے بعد۔ مسلمان ہیں آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں ہم نے دین کیا حاصل کیا ہے؟ اس میں ہم دونوں قصوروار ہیں۔ ہم مولوی بھی ذمہ دار ہیں، آپ عامت الناس بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ بھی ایسے دین کو پسند کرتے ہیں جس دین میں گالیاں ہوں، جس میں اوئے توئے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم مذہبی لوگ ایک دوسرے کی دستاریں اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کے جبے اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ کس نام پر؟ کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر، کوئی حضور کی اہل بیت اطہار کے نام پر، کوئی عقیدہ توحید کے نام پر، کوئی ذکر مصطفیٰ کے نام پر۔ پھر ہم جا کے پوچھتے ہیں بھی اس علاقے میں کن لوگوں کی اکثریت ہے؟ جی اس علاقے میں فلاں لوگوں کی اکثریت ہے، جی وہ توحید کے ذکر کو پسند کرتے ہیں، ہمارا موضوع وہ ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں جی فلاں لوگوں کی اکثریت ہے، وہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمارا موضوع ہو جاتا ہے۔ جی اس علاقے میں ان لوگوں کی اکثریت ہے جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمارا موضوع وہ بن جاتا ہے۔ جس علاقے میں وہ لوگ اکثریت کے ساتھ رہتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر کو پسند کرتے ہیں، ہمارا موضوع یہ بن جاتا ہے۔ آپ بتائیں یہ چاروں موضوعات، عقیدہ توحید اگر کمزور ہو جائے تو انسان کے پلے کیا رہتا ہے؟ عقیدہ رسالت کمزور ہو جائے انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ عقیدہ محبت ادب صحابہ کرام کمزور ہو جائے انسان کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ عقیدہ ادب اہل بیت اور محبت اہل بیت کمزور ہو جائے انسان کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ چاروں چیزیں اہم ہیں، لیکن ان چاروں موضوعات پر ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی بناتے ہیں، دین اور مسلک سے خارج کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں ان چاروں موضوعات پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ ہم آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام کو مد مقابل لے آتے ہیں۔ بتائیں صحابہ کرام کی سیرت و کردار ہماری زندگیوں میں کتنی ہے؟ حضور کی اہل بیت اطہار کی سیرت ہماری زندگیوں میں کتنی ہے؟ ہم فقط نام لیتے ہیں ان کا، ہم نام لینے کی حد تک توحیدی ہیں، نام لینے کی حد تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور محب ہیں، نام لینے کی حد تک صحابہ کے محب ہیں، نام لینے کی حد تک حضور کی اہل بیت کے محب ہیں، ورنہ دیکھا جائے ان کی سیرت اور کردار ہماری زندگیوں میں رتی برابر بھی نہیں ہے۔ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ آئے روز کلخانیوں کے اجتماعات میں جاتے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں، جمعہ کے اجتماعات میں تو جاتے نہیں، خطبے کے ٹائم آتے ہیں۔ اپنی دین کی یہ حالت ہے، اولادوں کا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ تو یہ سارا کچھ اصل میں ہم رسمیں پوری کر رہے ہیں، کوئی دین سیکھنے نہیں جاتا۔ ایک تو دین سکھایا نہیں جاتا، دوسرا ہم نے بھی وہ جو ذوق تھا دین سیکھنے کا اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ تین مقاصد ہیں کلخانی کے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ان تین مقاصد پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ پہلا مقصد تھا دعا کرنا، ہم دعائیں کس انداز میں کر رہے ہیں وہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جتنے انتظامات سنبھالنے والے ہمارے برادران ہوتے ہیں یہ سارے کون ہوتے ہیں؟ میت کے قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ جب دعا کا وقت آتا ہے یہ سارے چاول تقسیم کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی دعا نہیں کرتا۔ مطلب ہے کہ ہم نے کرائے پر لوگ بلا رکھے ہیں، بھی آپ آئیں ہم آپ کو چاول کھلائیں گے، آپ ہمارے مردوں کو بخشوا جائیں۔ یہ کون سا دین کا تصور ہے بھائی؟ پھر دین میں جو عمل ہے وہ دائمی ہے، عارضی نہیں ہے کہ آج کلخانی کے دن ہو گیا اور باقی دنوں میں ہم نے چھوڑ دیا۔ عبادات کا تصور دین کے اندر دائمی ہے اور ہمیشہ والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز ایک دن فرض ہے باقی پورا سال معاف ہے، رمضان کے روزے ایک مہینے میں، سال میں ایک مہینے، ایک سال کے ایک مہینے میں، باقی ساری زندگی نہیں رکھنے۔ جتنی عبادات ہیں وہ دائمی ہیں اور ہمیشگی پر مشتمل۔ تو اعمال کی روح کو حاصل کریں، ڈرامے بازیوں کو چھوڑیں،
رسم و رواج کو چھوڑیں، دین کی اصل کو، روح کو حاصل کریں تاکہ ہمیں عملی زندگی میں دین کی روح نصیب ہو۔ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ 20 سے 25 منٹ میں جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے، میں اس میں اس سورت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے ساتھ جو ضروری باتیں ہیں میں پوری کروں۔ یہ سورہ الفیل ہے، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 105واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 19واں نمبر ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کی صورتیں ہیں، ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ 28 صورتیں مدنی ہیں، 86 صورتیں مکی ہیں۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مدنی صورتوں کی تعداد کم ہے۔ مکی صورتوں کا جو بالعموم مضمون ہے وہ ہے اثبات توحید، رد شرک، فکر آخرت، اور اس زمانے کے مشرک اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکاتے تھے، اس عمل کی مذمت، اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس بات پہ زور۔ یہ مکی صورتوں کا مضمون ہے بالعموم۔ مدنی صورتوں کا جو بالعموم مضمون ہے وہ ہے ادب رسالت، تعظیم رسالت، محبت رسول، اور مسلمانوں کے آئلی زندگی کے مسائل کی ڈسکشن۔ یہ جو صورت ہے یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت سے پہلے 18 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس صورت کا جو مضمون ہے وہ ہے اصحاب فیل کی بربادی کا۔ اصحاب فیل کون تھے؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ اشرم، حبشہ کے اس نجاشی بادشاہ کی طرف سے یہ یمن کا گورنر تھا جس حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے پاس اعلان نبوت کے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں سال مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور اس کے پاس جا کے پناہ حاصل کی تھی۔ ابرہہ اشرم اسی حبشہ کے نجاشی عیسائی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ اس کے لشکر کی بربادی کا ذکر ہے سورت میں، اور یہ واقعہ کب پیش ہوا؟ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے۔ چونکہ موسم میلاد شروع ہو رہا ہے، اسی مضمون کی مناسبت سے ہم اس سورہ مبارکہ کے ذریعے حضور کی سیرت سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں، حج کے موسم میں ابرہہ اشرم لوگوں کو دیکھتا کہ لوگ کائنات کے کونے کونے سے کشاں کشاں بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں حج کے لیے۔ زمانہ جاہلیت میں اپنے طور طریقے، رسومات، رواج کے مطابق حج کے لیے آتے ہیں۔ اس کو جیلسی ہوئی، غصہ آیا کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو کر یمن کو چھوڑ کے عرب کے شہر مکہ چلے جاتے ہیں اور مکہ والوں کو مالی طور پہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے خوبصورت ترین کلیسا گرجا بنایا جس کو ہر طرح سے اس نے منقش کیا اور خوبصورت چیزوں سے آراستہ کیا۔ چند لوگوں کے ذریعے اس نے حجر اسود بھی اٹھا کر وہاں نصب کروایا۔ مکہ اور عرب کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ اس نے یہ حرکت کروائی ہے، یہ رات کے اندھیرے میں گئے، انہوں نے حجر اسود کو بھی اٹھایا اور اس کے کلیسا کو آگ بھی لگائی، اور جو حصہ بچا وہاں پیشاب کے ذریعے غلاظت اور گندگی پھیلا دی، اور یہ کہا کہ مکہ کے مقابلے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کی اس قدر تعظیم اور عبادت کی جائے، جو اپنے تائیں بنائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ابرہہ اشرم کو جب یہ پتا چلا کہ اہالیان مکہ نے آ کر اس کلیسا کو آگ لگائی ہے، گرجا کی توہین کی ہے اور حجر اسود کو اٹھا کے لے گئے ہیں، اس نے لشکر جرار تیار کیا۔
لشکر جرار تیار کیا، یمن سے روانہ ہوا، راستے میں جتنے قبائل آتے ان کو ساتھ ملا لیتا، جو قبیلہ اس کے ساتھ نہ ملتا اس کو تاخت و تاراج کر دیتا، حتیٰ کہ یہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ یہ شہر مکہ کے پاس اس کے مضافات میں آ کے ٹھہرا۔ اس وقت کعبہ کے متولی تھے آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب علماء سیرت نے اس واقعے کو ارہاس لکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے ارہاس۔ معجزہ وہ حقیقت ہوتی ہے نبی جب نبوت کے منصب کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اپنی نبوت کی طرف دعوت دیتا ہے، منکرین اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور نبی کی نبوت پر کوئی دلیل طلب کرتے ہیں، وہ دلیل نبوت کے اس بات کے لیے تصدیق کے لیے جو نبی پیش کرتا ہے اس حقیقت کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے، دین اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ کوئی دلیل دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کس چیز سے تجھے دلیل دوں؟ اس نے دور دیکھا کہ بیابانوں میں ایک کیکر کا درخت ہے، اس نے کہا کہ اس کیکر کے درخت کو اپنے قدموں میں بلائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اگر اس کو بلاتا ہوں تو کہے گا کہ یہ جادو کیا ہے آپ نے اور یہ اپنی آنکھوں کا جادو قرار دے گا، تو اس کو سحر کا موضوع بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو خود جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کے درخت کو پیغام دیا، درخت جڑوں سمیت حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہ حضور کی نبوت اور رسالت پہ معجزہ۔ آقا علیہ السلام نے پتھروں کو اشارہ فرمایا، پتھر پانی پر تیرنے لگ گئے، یہ حضور کی نبوت اور رسالت پر معجزہ۔ آقا علیہ السلام کی دست مبارک میں کنکریاں ہیں، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ حضور کا معجزہ۔ آقا علیہ السلام کی انگلی اٹھی، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، یہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پہ معجزہ۔ اعلان نبوت کے بعد منکرین رسالت کے اعتراضات کے جواب میں جو حقیقت نبی ان کے سامنے پیش فرما کے اپنی نبوت کی تصدیق کرتا ہے اس حقیقت کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن اعلان نبوت سے پہلے ایسے واقعات کا پیش آنا اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس کا مطلب ہے ابتدا، بنیاد۔ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے اگر پتھر حضور کو سلام کرتے تھے یہ حضور کی نبوت کی ابتدا کی دلیل تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے ابرہہ اشرم کے لشکر کو اللہ رب ذوالجلال نے عبرت کا نشانہ بنایا، تو یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ابتدا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور کی نبوت اور رسالت پر دلیل تھی۔ ابرہہ اشرم جب شہر مکہ کے ارد گرد پہنچا تو مکہ شہر خالی ہو گیا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ ایک گھرانہ اپنے گھر میں رہا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ لوگوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ ابرہہ اشرم نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کے اونٹ ہانک کے لے آؤ، یہ آئیں گے میرے پاس، میرا لشکر دیکھیں گے تو ان کو پھر پتہ چلے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ جو کیا اب اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 200 اونٹ اس کے فوجی لشکر کے لوگ ہانک کے ابرہہ اشرم کے پاس آئے، اور وہ اونٹ آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اب یہ بڑے تمتراک انداز میں فرعونیت کے ساتھ اپنے مسند پہ موجود تھا ابرہہ اشرم۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے دیکھا بے ساختہ کھڑا ہو گیا، چونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی کہ کان نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی وجہ کالکوکب الدری، آقا علیہ السلام کا نور ان کی پیشانی میں اس طرح چمکتا تھا جس طرح اندھیری رات میں آسمان کی چادر پر ستارہ چمکتا ہے۔
आका अलैहिस्सलाम के दादा मोहतरम को जब उसने देखा, बगैर किसी बनावट के खड़ा हो गया, कहने लगा किस मकसद के लिए आए हो? आपने फरमाया कि तेरे लश्कर वाले मेरे ऊंट हाँक के आए हैं, मैं अपने ऊंट लेने के लिए आया हूं। ये कहते अजीब बात है, मैं काबतुल्लाह को ढाने के लिए आया हूं, माज़अल्लाह काबतुल्लाह की ईंट से ईंट बजाने के लिए आया हूं, बजाय इसके कि तुम माजरत करो, एक्सक्यूज करो और मुझसे माफी तलब करो, तुम अपने ऊंट तलब करने के लिए आए हो। तुम्हें काबतुल्लाह की कोई फिक्र नहीं है। अकीदे तौहीद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का देखें, फरमाते अबरहा अशरम, ये ऊंट मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं, मैं मालिक होकर अपने ऊंट छुड़ाने के लिए आया हूं। काबा जिसका घर है, जो उसका मालिक है वो जाने और उसका घर जाने। मैं ऊंटों का मालिक हूं, मैं ऊंट छुड़ाने के लिए आया हूं। उसने ऊंट वापस कर दिए। जब वो ऊंट लेकर वापस गए, मैंने अर्ज किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत को अभी 50 या 55 दिन, यानी मैक्सिमम यूं कह लें कि 2 महीने देर थी। आप हजरत मखदूमा कायनात बीबी आमना के बतन मुबारक में थे। अल्लाह करीम ने फिर क्या किया, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंट लेके तशरीफ ले गए, अबरहा ने अब अपने हाथियों को उठाना शुरू किया। यमन की तरफ मुंह करके उठाता वो खड़े हो जाते, शाम की तरफ मुंह करके उठाता खड़े हो जाते, किसी और इलाके की तरफ, मक्का की तरफ मुंह कर, मदीना यसरिब की तरफ मुंह करके खड़ा करता, वो खड़े हो जाते। लेकिन जब मक्का की तरफ उनको उठाने की कोशिश करता, वो ना उठते। अब इस वाक़े को अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत गर्दानते हुए सूरत का हिस्सा बनाया है। और इस सूरत का आगाज़ देखें, ये वाक़या, इस बात को ना भूलें, दोहराएं इस बात को, ये वाक़या कब का है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से 50 या 55 दिन पहले का है। अल्लाह का अंदाज़ खिताब देखें, फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। मेरे महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों का क्या हशर किया? मेरे महबूब, आपने नहीं देखा? अलम तरा अपने महबूब को याद दिला रहा है। एक ये वाक़या, कुरान करीम में कई आयात ऐसी आई हैं, जैसे तख्लीक आदम का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इज़ अरबी जुबान में असल में यह है उज़कुर, याद कीजिए। मेरे महबूब, याद करें उस वक्त को जब हम फरिश्तों से फरमा रहे थे कि मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने वाला हूं। ये कब का वाकया है? तख्लीक आदम का वाकया है। हुजूर के विलादत बासआदत से 1000 साल पहले का वाकया है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, महबूब उस वक्त तो याद फरमाएं जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यह बात फरमाई थी। इधर फरमाया महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया, उनका कैसा हशर किया? तो गुज़िश्ता बात किसको याद दिलाई जाती है? उसी को याद दिलाई जाती है गुज़िश्ता वाकया जो उस गुजरे हुए वाक़े का ऐनी शाहिद हो। जो गुज़िश्ता वाकया का ऐनी शाहिद हो, उसे गुजरा हुआ वाकया, गुजरा हुआ इवेंट, गुजरी हुई बात याद दिलाई जाती है। आप किसी दोस्त को यह कहें कि भाई वो 10 मुहर्रम का दिन याद रखें जब ईदगाह में किबला कुरैशी साहब ने इस मौजू पे खिताब किया था। आप बार बार ये बात अपने दोस्त को कहे जा रहे हो और आपके दोस्त ने ना ईदगाह देखी हो, ना किबला कुरैशी साहब को सुना हो, ना 10 मुहर्रम में आकर जिक्र अहले बैत सुना हो। वो 1-2 मरतबा तो हाँ हूं कर लेगा, लेकिन जब आप बार बार उसको फोर्स करेंगे तो वो क्या कहेगा? कहेगा यार आप मुझे क्या याद दिलाना चाहते हैं? ना तो मैंने ईदगाह देखी है, ना मैंने कुरैशी साहब को सुना है, ना मैंने वो प्रोग्राम सुना है। तो गुजरा हुआ वाकया हमेशा उसे याद दिलाया जाता है जो उस वाकये में मौजूद हो, यानी शाहिद हो। अल्लाह रब्बे जुल जलाल का ये फरमाना, मेरे महबूब उस वक्त को याद करें जब हम तख्लीक आदम के वक्त फरिश्तों से ये बात फरमा रहे थे। मेरे महबूब उस वक्त को याद करें
جب موسیٰ نے اپنی امتوں کو یہ بات فرمائی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب اس وقت کو یاد فرمائیں جب ہم نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے آپ کی نبوت اور رسالت پر عہد لیا۔ محبوب آپ اس وقت کو تو جانتے ہیں نا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا۔ دوستو اللہ کا یہ یاد دلانا اس بات کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ تخلیق آدم سے لے کے اصحاب فیل کے واقعات تک، کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، ولادت مصطفیٰ تک، ساری کائنات کا وجود مصطفیٰ کے سامنے معرض وجود میں۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ جو کچھ ہوا مصطفیٰ کے سامنے ہوا۔ اس عقیدے پر دلیل قطعی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہیں تخلیق آدم کا ذکر کرتا ہے، فرمایا محبوب یاد کریں اس وقت کو، محبوب یاد کریں موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اس واقعے کو۔ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ جو ہوا مصطفیٰ کے سامنے ہوا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد مطلق گواہ بنایا ہے، قیامت تک جو ہوگا مصطفیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس لیے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ کی محبت میں محفلیں سجانے والوں، حضور کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے کے دعوے داروں، حضور کی نبوت اور رسالت پر بیعت کرنے کے دعوے داروں، جب بھی کبھی فسق کرنے کا دل چاہے، فجور کرنے کا دل چاہے، برائی کی طرف دل متوجہ ہونا چاہے، یہ سوچ لیا کرو ہم جو کچھ قیامت تک کریں گے وہ سب کچھ مصطفیٰ کے سامنے ہے، وہ سب کچھ مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے مکر و فریب کو کس طرح ناکام کیا ہے؟ فارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جن کے اوپر وہ اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریلے پتھر اٹھا کے آتے تھے اور برساتے تھے، وہ پتھر جہاں سے لگتے تھے آر پار ہو جاتے تھے۔ اللہ محبوب کی ولادت باسعادت سے پہلے کس طرح محبوب کے شہر کی حفاظت کا اہتمام فرما رہا ہے۔ یہ وہی شہر ہے، آخری بات ہے، وہی شہر ہے جس شہر کی رب قسمیں کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اس کی ایک تفسیر، لا اقسم بہذا البلد، لا زائدہ ہے اس شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ انسان نے سمجھا شاید اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے اس میں، شاید اس لیے اللہ قسمیں کھاتا ہے کہ صفا مروہ ہے، شاید اس لیے کہ آب زمزم کا چشمہ ہے، شاید اس لیے قسمیں کھاتا ہے مقام ابراہیم ہے، شاید قسمیں اس لیے کھاتا ہے کہ کائنات سے لوگ کشاں کشاں اللہ کے گھر کی طرف چلے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس شہر کی قسمیں میں اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں میرا گھر ہے، اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ یہاں آب زمزم کا چشمہ ہے، اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے۔ مولا پھر قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب جو اس شہر میں خرام ناز کرتا ہے۔ اور دوسری تفسیر ہے لا استفہام انکاری کا ہے، لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں، کیوں نہ کھاؤں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب تو بھی اس شہر میں رہتا ہو، میں اس کی قسمیں نہ کھاؤں۔ آخری تفسیر اس کی لا نافیہ، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ مولا اب تو کھا رہا ہے، کب نہیں کھائے گا؟ علماء تفسیر نے لکھا یہاں حلن بمعنی خروج کے ہو جائے گا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ اس شہر کو چھوڑ جائیں گے تب اس کی قسمیں نہیں کھاؤں گا، پھر جس کو جا کے بسائے گا پھر اس کی قسمیں کھاؤں گا۔ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جن لوگوں نے تیرے شہر کی طرف بری نگاہ اٹھائی تھی ہم نے ان کو بیکار بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو اس صورت کا سبق کیا ہے؟ سبق، پہلا سبق یہ ملتا ہے غصہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ابرہہ اشرم کو غصہ چڑھا تھا، غصے میں
اس نے کچھ سوچا نہیں سمجھا نہیں، حضور کے شہر کی طرف دوڑ پڑا، اللہ نے اس کے لشکروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ دوسری چیز، انانیت، خود غرضی انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ انانیت، خود غرضی، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اور تیسری بات، جس کسی نے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل یا حضور کے دین کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی ہے، وہ برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ دین سے مراد سیدھی بات ہے، دین سے مراد دین ہے، دین سے مراد مجھ جیسے مولوی نہیں ہے کہ اگر کوئی میری مخالفت کرے، کوئی اگر مجھ سے کوئی اختلاف رکھے، بھی میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میرے کزن ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ہمسائے ہیں جن کے سامنے میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے اختلاف رکھتا ہے، اگر میں سیاست میں ہوں، میں دوسروں کو برا بھلا کہوں، دوسروں کو حق ہے میرے عیب بیان کریں، وہ دین شمار نہیں ہوگا۔ آپ مولوی کی فقط اس لیے مخالفت کریں کہ وہ دیندار ہے، یہ دین کی مخالفت ہے۔ اگر اس کا کوئی شخصی عیب ہے، وہ جو جس طرح آپ عام لوگ محلے میں زندگی گزارتے ہیں ویسے اگر مخالفت ہے تو یہ دین کی مخالفت نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے محض اپنے آپ، یعنی میں مولوی ہوں تو میں نے اپنی مخالفت کو دین کی مخالفت قرار دے رکھا ہے، یہ بات غلط ہے۔ جس نے بھی دین کی مخالفت کی، دین کے برپا ہونے کی مخالفت کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عیب نکالے، وہ کبھی اس دنیا میں نہ خوش رہا ہے نہ عزت کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس صورت پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع النور کی آمد ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑیں، درود و سلام کے ذریعے، حضور کی سیرت کے ذریعے، حضور کے اسوہ کے ذریعے، حضور کے ذکر کے ذریعے، حضور کی تعلیمات کے ذریعے۔ ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔